اس میں ایک تو یہ کہ جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا وہ دیکھ رہے ہوں انہیں ایگزیکٹ ویسا ہی کرنا ہے یا ایگزیکٹ ویسا ہی ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل آیا تو انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سمجھا اور اس کو ایز اٹ از ویسے ہی کرنا چاہا، جبکہ جب وہ ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور بتایا کہ اس خواب کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس گھر کے لیے وقف کر دیں، یعنی اس گھر کے لیے قربان کر دیں، ان کی جدائی برداشت کر لیں، لیکن کیونکہ یہ گھر اب اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر توحید اور ایک اللہ کا نام لیا جائے، تو اس بیٹے کو اس گھر کے لیے وقف کر دیں۔ اس خواب کا مقصد یہ تھا اور اس چیز کو پورا کرنا تھا۔ اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا ہے اس کی بھی تعبیر ایگزیکٹ اسی وقت پوری نہیں ہونی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی کوشچن آ رہا تھا کہ اگر اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں تو یہ خواب کیوں سچا نہیں ہوا، تو وہ بھی بتایا گیا کہ وہ نیکسٹ ایئر پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب پورا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ جیسا خواب دیکھیں وہ بالکل ویسا ہی اور اسی وقت پورا ہو جائے، جیسے حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کہ وہ 11 سورج چاند اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کا بھی مطلب کئی سالوں بعد جا کر پورا ہوا اور اس کی بھی تعبیر تھی کہ وہ کس طریقے سے پورا ہوگا۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ نبیوں کے بھی جو خواب ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے اور ان کا بھی ایک وقت متعین ہوتا ہے جس وقت میں جا کر وہ خواب پورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہم عام انسانوں کو خواب آتے ہیں تو اکثر ہم اس میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے ہے یا یہ کوئی انڈیکیشن ہے، تو یہ سارے میننگز ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اشارہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس سے کسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی خواب صرف ان سوچوں یا ان پریشانیوں کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم سوتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو بہت زیادہ سوچ کر سوتے ہیں تو وہی خواب میں آتا ہے، اگر کسی بات سے بہت پریشان ہو تو وہی آتا ہے، اور ایون یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کچھ بہت زیادہ کھا کر اوور ایٹنگ کر کے سوئیں تو پھر اس سے ریلیٹڈ بھی پریشان کن سے اور ہارر ٹائپ کے خواب آتے ہیں۔ سو اٹس ناٹ آلویز ڈیپینڈنٹ کہ کوئی اشارہ ہی مل رہا ہے ہمیں، لیکن یہ کہ اٹ ڈپینڈس کہ کبھی وہ اشارہ ہو سکتا ہے اور کبھی وہ بالکل ایسے جس کو وہ ازواس و احلام کہتے ہیں کہ پراگندہ خواب ہوتے ہیں، اس کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی میننگ ہو۔ یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈپینڈ افیکٹ کر ہوتے ہیں ہمارے خواب کے آنے نہ آنے پر۔ اسی طرح جو کہا جاتا ہے کہ استخارے کے لیے بھی لازمی یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی خواب آئے، تو وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے ہمیں، وہ اصل میں دل کا اطمینان اور میلان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرف ڈائریکشن ہماری موڑ دیتے ہیں جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں بھی انسان کو کوئی خواب آئے۔ اسی طرح یہ بھی بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو تم نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری تمثیل میں نہیں آ سکتا، شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ دھار کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات صحابہ کرام تک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، اور اگر وہ دوبارہ خواب میں دیکھتے تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ لیکن ہم مسلمان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس بات کا یقین کیسے کر لیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے یا کسی اور نے جو دیکھا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے کسی کو دیکھا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے پیرنٹس، اپنے اسپاؤس، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں جو فیسز فیملیئر ہوتے ہیں، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں دوبارہ خواب میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہماری امی ہیں، ابو ہیں، اسپاؤس ہیں، ہم انہیں پہچان پاتے ہیں کہ میں نے رات کو امی کو خواب میں دیکھا یا ابو کو دیکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام نے تو انہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھو تو مطلب یہ کہ تم نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس بات کو بھی آئی تھنک غلط انٹرپریٹ کر لیا گیا ہے کہ جب بھی ہم دیکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، ہمیں تو نہیں آئیڈیا کہ وہ کیا ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ لوگوں نے بہت ساری باتیں مزید افسانوں کے طور پر جوڑ لی ہیں، اکثر آپ نے شاید میسیجز میں دیکھا ہوگا کہ یہ آتا ہے کہ مکہ کے فلاں بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان صدقہ کریں اور نیک ہو جائیں اور یہ سب کچھ۔ مجھے پرسنلی یہ باتیں صرف افسانے کی حد تک لگتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بتانا ہے کہ نیک ہو جائیں تو ویسے ہی بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ خواب میں جوڑنے کا مجھے کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا ہے۔
اور اس طرح ایک اور حدیث، آئی تھنک آئی ایم رائٹ، کہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ کسی کوئی جھوٹے خواب بیان کرنا بھی اٹ سیلف ایک جھوٹ اور ایک برائی ہے. تو اگر کسی اچھائی کے لیے دوسرے کو انوائٹ کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی اچھائی پر مبنی ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو اس طرف قائل کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اگر آپ اس میسج کو فارورڈ نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی تعلق صحیح اسلام سے ہے. اور پھر یہ بھی اکثر بتایا جاتا ہے کہ خواب جو ہیں وہ دوسروں کو مت بتائیں، ان کی تعبیر الٹی ہو جائے گی. اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بھی ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ ایک اشارہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بتانے یا نہ بتانے سے خواب کبھی الٹے نہیں ہوتے ہیں.